السلام علیکم، ویلکم ٹو شگفتہ اسٹائل۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہے عید ڈے 3 اور میں نے آپ سب سے شیئر کیا تھا کہ میں عید ڈے 3 کی آپ کے ساتھ روٹین شیئر کروں گی۔ آج کے دن مجھے جس کسی نے بھی انوائٹ کیا تھا نا، میں نے ان سب سے ایکسکیوز کیا، معذرت کی، کیونکہ کافی دنوں سے ہم باہر جا رہے تھے، کبھی پارلر جا رہے ہیں، کبھی ہم ڈنر کرنے جا رہے ہیں، افطار کرنے جا رہے تھے، پھر عید کے پہلے دن بھی، عید کے دوسرے دن بھی دعوتیں ہو رہی تھیں۔ تو آج کے دن میرا دل چاہتا کہ میں ایک ایسی ریلیکسنگ کامنگ ڈے اسپینڈ کروں اور آپ کے ساتھ بھی اس روٹین کو شیئر کروں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز ہوتا ہے صبح کا، جیسے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں فجر کے ٹائم اٹھنا چاہیے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم جو بھی کوئی دعا کرتے ہیں نا، وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت رزق بھی بانٹا جاتا ہے، اس وقت ہمارے رزق میں برکت ڈالی جاتی ہے، کمائی میں برکت ڈالی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے۔ تو اب نماز پڑھنے کے بعد میں کچن میں آ گئی اور میں نے اپنی چائے بنائی۔ اچھا، چائے میں نے پہلے بنائی اور اس کے بعد میں نے جو چائے ہے نا، آج کی جو مارننگ ٹی تھی، اس کے ساتھ میں نے کچھ بیکری کے آئٹمس کھائے ہیں، جیسے کہ بسکٹس اینڈ سم سالٹیڈ کھتائیاں وغیرہ۔ تو چائے میں نے بیسیکلی بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے پی، اور میں نے آن کی تھی پھر سورہ رحمان۔ اچھا، سورہ رحمان میں آپ کو اس دفعہ ویڈیو میں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے دکھائی تھی تو اس پہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن میں نے تھوڑا سا کلپ دکھایا تھا ایون دین۔ تو بس میں آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہی ہوں بیکاز سورہ رحمان سے کافی زیادہ آپ ریلیکس فیل کرتے ہو، اور ہر ہر مرض کا علاج بھی ہے۔ تو اس لیے میں سورہ رحمان سنتی ہوں، اور جب سے میں نے سننا شروع کیا، ماشاءاللہ مجھے کافی ساری سورہ رحمان یاد بھی ہو گئی ہے۔ کچھ ٹائم پہلے میں نے اپنی چائے چھوڑ دی ہوئی تھی، اور میں کوشش کری تھی کہ میں چائے پینا چھوڑ دوں بالکل، لیکن جب سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے نا، تو بس میرا دل چاہتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ میں چائے پیوں۔ پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ چائے نہ پیوں، تو دن میں 2 بار یا 2 سے 3 بار چائے پیتی ہوں، اینڈ ناٹ مور دین دیٹ۔ یہ بھی زیادہ ہے، آئی نو، لیکن بس پی لیتی ہوں۔ اوکے، میں نے پی، سورہ رحمان سنی، ریلیکس ہو کے میں نے اپنا ناشتہ کیا، لائٹ سا ہی میرا ناشتہ تھا۔ پھر باقی بچوں کا ناشتہ وغیرہ بنایا، برتن تھے، برتنوں کو واش کیا، کچھ برتن میں نے ڈش واشر میں لگائے، اور بس اسی طریقے سے۔ اور میں نے ہر ایک چیز ڈیٹیل سے بالکل نہیں دکھائی ہے۔ یہ کچھ برتن جو کہ ہم فینسی شینسی نکالتے ہیں نا، رمضان المبارک میں بھی ہم یوز کر رہے تھے، پھر عید کے لیے بھی اور افطار پارٹی کے لیے برتن نکالے تھے، تو وہ کچھ برتن پھر یوز ہوتے رہتے ہیں، اینڈ اب ان کا کام ختم ہو گیا تھا، تو پھر میں نے ان کو واش کر کے فائنلی ان کو بھی اچھے طریقے سے رکھنا تھا، تو وہ بھی کیا۔ تھوڑا سا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور آج کے دن ٹرسٹ بھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس میں گھر کے ہی کام کروں، گھر پہ رہوں اور سکون کروں، چل کروں، تو ایسا بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اینی ویز، یہ تھوڑے سے کام کرنے کے بعد پھر میں نے کچھ اور لائک ایکٹیویٹیز کی، میرے مائنڈ میں کچھ چیزیں چل رہی تھیں، میں نے وہ کیا، اور اب اس کے بعد میں نے سوچا کہ جیسے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ہم قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، تو اب سے میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ میں نے ہر نماز کے بعد 1 پیج، 1 صفحہ قرآن پاک کا ہر روز ضرور پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھوں۔ آپ دعا کرنا، میں خود بھی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں۔ میں نے ایسا سوچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور میں ویسا کر بھی پاؤں، کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اس لیے۔ لیکن میں نے اب سوچا ہے کہ بس
دنیا کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام، سب کچھ کر لیا. اب قرآن پاک کو مکمل طور پر ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ایک بار تو لائف میں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور کوشش بھی کریں کہ اس پر عمل بھی کریں. تو دیکھیے میں کہاں تک، کب تک اس پہ عمل کر پاتی ہوں، پورا اترتی ہوں. دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کرے کہ میں اس پہ کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. تو جی یہاں پہ لیونگ روم میں سارے کوشنز میسی ہوئے تھے، اور یہ کوئلٹ بچے رکھتے ہیں، کمفرٹر رکھتے ہیں. وہ یہاں پہ صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں. میں خود بھی سم ٹائمز بیٹھ کے دیکھتی ہوں. موسم بہت اچھا ہو گیا تھا، بارش ہوئی، تھوڑی ٹھنڈ بن گئی تھی، تو 12 سے بچوں نے کمفرٹرز نکالے اور اوڑھنا شروع کیے. تو وہ پھر اس کو میں فولڈ کر کے رکھ رہی تھی. یہ سارا لیونگ روم کو میں نے ٹھیک کیا. تو یہ انتہائی چھوٹے چھوٹے کام ہیں. میں ہر بار بلکہ آپ سب سے شیئر کرتی ہوں کہ یہ جو ہمارے روٹین کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا، ہم چلتے پھرتے، ہمارے ہاتھ چلتے ہیں، اور ہم ٹھیک کرتے کرتے، ہم شاید سبھی لیڈیز کی یہ عادت ہوگی، میری عادت بہت زیادہ ہے کہ جس جگہ جو چیز خراب ہوتی ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہوں، گزرتی ہوں، ٹھیک کرتی ہوئی گزرتی ہوں. تو پھر جب ویڈیو بناتی ہوں، شوٹ کرتی ہوں ان کاموں کو نا، تو پھر میرا ٹائم زیادہ لگتا ہے، اور تھوڑا سا مجھے سم ٹائمز لگتا ہے کہ مشکل کام ہے. اٹس ناٹ ریئلی دیٹ ایزی. کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا. ہر ایک کام کو محنت چاہیے ہوتی ہے. جس کام میں محنت ہوتی ہے اسی کام میں برکت بھی ڈلتی ہے. میں نے کچھ ڈریسز ڈیزائن کرنے تھے، تو کچھ کیجول ڈریسز تھے اینڈ سم آف دیم ور فارمل. تو ان کی میں نے اسکیچنگ کی. میں نے سوچا کہ میں پہلے ان کی السٹریشن کو ریڈی کروں اینڈ دین میں ڈریس جو ہے وہ اسٹچ کروں. آج کل میرا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا کہ میں جتنے بھی سمرز کے کارڈ سیٹ ہیں یا لان کے ڈریسز ہیں وہ سب میں خود سے ڈیزائن کر کے اور خود ہی اسٹچ بھی کروں. ویسے تو ڈیزائن میں پہلے بھی کری تھی، لیکن میں پراپرلی ایسے ڈیزائن نہیں کری تھی، ان کی السٹریشن نہیں بنا رہی تھی. تو ہیئر کوز دی میں نے پہلے شرٹ کی فرنٹ سائڈ بنائی تھی، اینڈ دس از دی بیک سائڈ آف مائی شرٹ. تو دیکھیں کیا بنتا ہے انشاءاللہ. لیکن یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، اس کا کافی زیادہ اس میں کام ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے لان کے کپڑے، جو کہ میرا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا کہ میں ڈیزائن کروں، خود ہی ڈیزائن کروں، خود ہی اسٹچ کروں، اور پھر میں ان کو پہنوں. تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ایک ڈریس ہے جو کہ میں نے ڈیزائن کیا ہے، اسٹچ کیا ہے. دو کہ اٹ از سمپل، کیونکہ آفٹر سو لانگ میں نے اسٹچنگ کو دوبارہ سے کرنا شروع کیا، تو میں نے سوچا کہ ایزی سے سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں کہ بہت زیادہ ڈیزائننگ نہ ڈالی جائے، تاکہ میں اس کو جلدی کمپلیٹ بھی کر سکوں اور پہن بھی سکوں. تو بس یہ تھوڑا سا میں نے کام کیا. اس کے کرنے میں مجھے بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے. میں آئی فیل ریلیکس. اور ڈرائنگس، اسکیچنگز اور پینٹنگس، یہ سب چیزیں بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. اچھا، میں جب بیمار ہوئی تو اس سے 1 مہینہ پہلے ہی میں اپنی پینٹنگز کر رہی تھی کافی جوش و خروش کے ساتھ. اور لیکن میں جب بیمار ہوئی تھی اس میں پاز آ گیا تھا. اوکے، یہاں پہ میں نے ایک اور ڈریس ڈیزائن کیا، لیکن اس میں کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی اسکیچنگ میں. پھر میں یہاں پہ تھوڑی سی نا میرے روم میں لگ رہی تھی دھوپ. صبح کے ٹائم تھوڑی دیر کے لیے لگتی ہے، 15 سے 20 منٹ. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھوں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سمرز میں نا یہ دھوپ کا رخ چینج ہو جاتا ہے، اور اس کاؤچ کے اوپر سمرز میں دھوپ نہیں آتی. آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن ونٹرز میں آتی ہے. تو ابھی آج کل کے موسم میں یہ دھوپ اندر آ رہی ہے، تو میں یہاں پہ بیٹھتی ہوں. پھر تھوڑی دیر وہ میں نے کیا، اینڈ دین آئی چینجڈ مائی ڈریس. میں نے پیارا سا بہت ہی خوبصورت سا بلیک ڈریس پہنا تھا، جو کہ میرا عید Day 3 کا ڈریس تھا. تو میں نے سوچا کہ میں پہن ہی لیتی ہوں صاف ستھرے سے عید کے کپڑے پہن کر، اور ریلیکس سارے کام کرتی ہوں. پھر ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا تھا،
تو اس سے پہلے میں نے چینج کر لیا تھا. میں نے بہت زیادہ مجھے مزہ آیا کہ میں نے صاف ستھرے پیارے سے کپڑوں میں نماز پڑھی. عید کے دن میں بھی میں نے کوشش کی اپنی ساری نمازوں کو پڑھنے کی. تو ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے, کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ کرے کہ نماز پڑھنے میں ہمارا دل لگ جائے, ہم خوشی سے دل سے نماز پڑھیں, ہر اگلی نماز کا ہم انتظار کریں, اس کا ہمیں اور بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. میں آپ کے ساتھ یہ اس لیے شیئر کرتی ہوں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں سے باقی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں جو تھوڑی بہت کرتی ہوں, میں سوچتی ہوں کہ اگر میں میرے کانٹینٹ سے کچھ لوگ باقی چیزیں سیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے بھی ان کو موٹیویشن ملے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. اچھا جی, یہاں پہ ابھی میں نے چاول نکالے ہیں اور میں نے چاول بھگو دیے, اور چونکہ مجھے کھانا بنانا تھا. اچھا, ویسے مجھے ہر کوئی دعوت پہ بلا رہا تھا کہ اب آ جاؤ, لیکن میں نہیں گئی, میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں بالکل لائٹ سا نا کھانا بناتی ہوں. کافی ٹائم سے میں نے کھانا نہیں بنایا تھا, تو میرے بچوں کو نا جتنا مرضی ہم دعوتیں کر لیں, باہر سے کھانے کھا لیں, لیکن میرے بچوں کو ماما کے ہاتھ کا کھانا ضرور کھانا ہوتا ہے. میرے بچوں نے کہا کہ ماما پلیز آپ کچھ دال چاول ہی بنا دیں, لیکن آپ اپنے ہاتھوں کا کھانا بنائیے. میں نے بنایا مسور کی ثابت دال اور ساتھ میں چاول. اچھا, نارملی جب میں اس دال کو پکاتی ہوں نا تو میں اس کے ساتھ بناتی ہوں پکوڑے, لیکن آج کے دن میں نے اس کے ساتھ شامی کباب بنائے تھے. اچھا, دال میں نے ڈال دی سارے, میں نے اس میں نمک مرچیں ڈال دی اور یہ کوک ہوتی رہے گی. بہت ہی زیادہ سمپل طریقے سے میں یہ والی دال بناتی ہوں. اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ بھی میں نے ایڈ کر دیا تھا. اچھا, جب کوکر چلنا شروع ہوا تو پھر میں نے ساتھ میں چاول بھی رکھ دیے بوائل کرنے کے لیے. اچھا, اب جب سے میری تھوڑی طبیعت خراب ہوئی ہے نا, تو میں جب کبھی کھانا بنا بھی دیتی ہوں تو بچے مجھے کہہ دیتے ہیں کہ ماما آپ بس بنا دیں, ہم نے جب کھانا ہوگا تو ہم خود ہی سے کھا لیں گے, یا ہم خود ہی سے ٹیبل لگا لیں گے. کھانا میں نے رکھ دیا, تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں تھوڑی سی دیر جو ہے وہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتی ہوں. تو میں نے ایک ہی پیج پڑھا, ایک ہی صفحہ پڑھا, لیکن میں نے قرآن پاک کو کھولا اور پڑھا. میں نے یہ سوچا کہ ہم اپنی کیبنٹس میں اونچے کر رکھ دیتے ہیں قرآن پاک کے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہمیں نا سمجھ کر پڑھنا چاہیے. قرآن پاک ہمیشہ سے میں پڑھتی ہوں, ماشاءاللہ سے بچپن سے پڑھتی ہوں, اور رمضان المبارک میں تو 2 سے 3 بار قرآن پاک مجھے پڑھنا ہوتا تھا پورا کا پورا. تو اب اگر دل میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں ترجمے سے پڑھوں, سمجھ کر پڑھوں, اور وہ میرے دل میں اترے اور اس پہ میں عمل بھی کروں, اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہوں. تو یہاں پہ میں سلولی پڑھ رہی تھی, میں نے اس کو فاسٹ فارورڈ پہ نہیں لگایا. میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو کمپلیٹلی شیئر کرتی ہوں. اچھا, قرآن پاک پڑھنے کے دوران مجھے اٹھ کر کیمرہ ظاہر سیٹ کرنا پڑا تھا, تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہیں اس بات سے ناراض تو نہیں ہوں گے. پھر میں نے سوچا کہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے. یہ شاید چھوٹی گستاخی ہی ہوگی, لیکن میں چونکہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, پھر یہاں پہ آپ نے سلولی قرآن پاک کو پڑھنا ہے. یہ میرا قرآن پاک میں نے لیا تھا لفظ پر لفظ ترجمے کے لیے کا, اور اس کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے. تو میں نے اس قرآن پاک سے نا سورہ رحمان کو یاد کیا تھا لفظ پر لفظ ترجمہ پڑھ کر. تو آدھی میں نے یاد کر لی تھی ترجمے کے ساتھ. پھر اس کے بعد میں بیچ میں اس کو پڑھتی رہتی تھی. پھر ابھی تک اب میں نے ماشاءاللہ سورہ رحمان کا مکمل ترجمہ
پڑھ لیا ہے، اب جب میں سنتی ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم ہر ایک سورت کو ترجمے سے پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے نا تو ہمیں سمجھ آنے لگ جائے گی. تو یہاں پہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد پھر میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری تمام گستاخیوں کو، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. ہم ہر بار صراط مستقیم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم نماز میں، تو ہمیں اس کی ساتھ ساتھ میں دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں، اور دعا بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی اس کی بھی مانگیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دیں گے اور صراط مستقیم پر چلائیں گے. کیونکہ ہم نماز میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس سے ہم کہتے ہیں اور وہی سننے والا ہے. اچھا جی، جتنی دیر میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی دال ریڈی ہو چکی تھی، چاول بھی بن گئے تھے، تو پھر میں نے سوچا کہ میں نا پہلے ان کو ٹرائی کروں، ایسے نہ ہو کہ مزے کی نہ بنی ہو پھر بچوں کو پسند نہیں آئے گی. پہلے میں نے اس کو ٹرائی کیا چٹنی ڈال کے، بہت زیادہ ماشاءاللہ ٹیسٹی، اسپائسی اینڈ ڈیلیشیس بنی تھی. میں نے پھر تھوڑی سی کھا لی اینڈ آئی لو دیٹ. تو جی آپ بھی اس طرح کی روٹین اپنی کبھی کبھی اسپینڈ کیا کریں. اچھا، بہت سارے لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے، ریڈنگ ہیبٹ ہوتی ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے بکس کی ریڈنگ کرنا، لیکن دنیاوی بکس کی ریڈنگ کی بجائے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں نا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کر لینی چاہیے. ٹرسٹ می، ہم جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ تو ہماری لائف بہت ہی پرسکون اور آسان ہو جائے گی. آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.